قرآن میں ہے کہ قرآن کیوں اتارا گیا؟ لیدبروا آیاتی، لیدبروا آیاتی، کہ لوگ قرآن کی آیتوں پر سوچیں، لوگ قرآن کی آیتوں پر غور کریں، لوگ قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر اس کے گہرے جو میننگ ہے اس کو سمجھیں۔ تو قرآن اتارا گیا کس لیے؟ اس لیے کہ لوگ اس کو سمجھیں، اس کی میننگ کو دریافت کریں۔ اب کیا ہے، کوئی قرآن کے الفاظ کا میمورائز کر رہا ہے، کوئی قرآن کے الفاظ کو یعنی دوہرا رہا ہے، ریسائٹ کر رہا ہے، یہ سب بلا شبہ وہ چیز نہیں ہے اس کے لیے قرآن اتارا گیا۔ قرآن اتارا گیا خود قرآن کے الفاظ میں تدبر کے لیے، یعنی اس میں سوچا جائے، اس میں نصیحت نکالی جائے، اس سے سبق لیا جائے، اس سے اپنے آپ کو یعنی اصلاح کا نقشہ معلوم کیا جائے، ہم کیا کریں کیا نہ کریں، یہ سب باتیں پتہ کی جائیں۔ اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا عجیب ہے کہ وہ دور آ چکا ہے جب کہ اسلام جو ہے اجنبی بن گیا ہے۔ قرآن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائب ختم نہ ہوں گے، یعنی قرآن میں جو باتیں ہیں وہ آگے ابھی کچھ ڈسکور ہوئی ہیں، آگے بھی ڈسکور ہوتی رہیں گی۔ بہت سے اس کی میننگ ہے جس کو لوگ جانتے رہیں گے، جانتے رہیں گے، جانتے رہیں گے۔ اتنا میننگ فل ہے قرآن کہ اس کے بارے میں لوگوں کا اسٹڈی، لوگوں کی ڈسکوریز ختم نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ فرعون کے باڈی کے بارے میں قرآن میں ہے کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، کہ فرعون جو کنٹمپریری تھا موسیٰ کا، تو موسیٰ کے کنٹمپریری فرعون کا بارے میں قرآن میں ہے کہ اس کی باڈی کو ہم پریزرو رکھیں گے۔ اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا، جب قرآن اترا سینکڑوں سال تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے باڈی اس کا۔ وہ تو 19 سینچری کے آخر میں کچھ یورپ کے اسکالرس گئے ایجپٹ، انہوں نے آرام کو کھولا تو وہاں سے وہ باڈی کو انہوں نے ڈسکور کیا، یعنی تقریباً 1000 سال بعد۔ تو یہ لا تنقضی عجائبہ تو ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ اب غور کیجئے کہ قرآن کو لوگوں نے ایسا بنا رکھا ہے کہ اس میں بس جو بات ہم جان چکے پہلے بس وہی ہے، اب کچھ اور اس میں جاننا نہیں، تو اس لیے آپ اس کو تلاوت کرتے رہو، اب اس کو سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی یہ بات اجنبی بن گئی ہے کہ قرآن میں ایسے معنی ہو سکتے ہیں جو بعد کی جنریشن ان پر سوچ بچار کر کے دریافت کرے، ڈسکور کرے۔ یہ کانسیپٹ اجنبی ہو گیا ہے۔